حسین کا ابھی تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہا. میں ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہوں. بس یہ دلئی پوری کی زمین پر ذرا ہمیں احساس ہونا چاہیے. شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا. شاعر رسولت محترم نسیم سحر کے ابھی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, جناب محترم بھائی محتاج کانڈی صاحب بیٹھے ہیں. جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں میری ہمت اور بڑھ جایا کرتی ہے, میرے حوصلوں میں پھل لگ جایا کرتے ہیں, میرے فکر کے پرندے بنائے احتجاج بنا کرنے لگتے ہیں. الحمدللہ ہندوستان کے وہ تو خوبصورت لہجے میں رسول پہ تشریف فرما ہے. شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے گئے, ہر شاعر کا اپنے مزاج ہوتا ہے, ہر شخص اپنے ذہن, اپنی فکر, اپنے سوچ, اپنے دماغ کے حساب سے ایک نقشہ کھینچتا ہے. لیکن جب وہی شاعر کربلا کی زمین کو دیکھتا ہے تو شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا. یہ دشمن شیر کی آہٹ اگر پاتے تو کیا ہوتا. جب قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا, اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا. میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. دعا وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے, ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں یا حسین, محبت سے اور محبت سے کہتے ہیں یا حسین. سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جس کے بعد ساتھ امام حسین کی محبت کی غلامی کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے, ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں, لہرا کے کہتے ہیں یا حسین, اور محبت سے اور محبت سے کہتے ہیں یا حسین. خوبصورت شعر نے کہا کہ لبے عابد پہ حیدر کا لہجہ کون روکے گا. یہ دلئی پور شعر نے کہا لبے عابد پہ حیدر کا لہجہ کون روکے گا. بھلا دربار میں زینب کا خطبہ کون روکے گا. ایک اچھا شعر, آپ کی دعائیں شامل صبر ہو جائے. شعر نے کہا لبے عابد پہ حیدر کا لہجہ کون روکے گا. بھلا دربار میں زینب کا خطبہ کون روکے گا. لہو دشمن کا سوکھا جا رہا ہے اس تصور میں, اگر عباس آ جائے تو حملہ کون روکے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اگر عباس آ جائے تو حملہ کون روکے گا. ہاتھوں کو اٹھائے, لہرا کے کہتے ہیں یا حسین, یا حسین, اور محبت سے کہتے ہیں یا حسین, یا حسین. اور اچھا خوبصورت شعر پڑھتا ہوں. جناب محترم توفیق چشتی صاحب اللہ تشریف لے آئے. ایک خوبصورت نظم میں پڑھ رہا ہوں جو اس محرم شریف سے میں نے جس کا انتخاب عمل میں لایا. یہ دلئی پور, یہ قصاب موحال کی زمین ہے. ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کی سماعتوں کو ایک منزل بنانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بتایا کہ ہر شاعر کا ذہن ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن, اپنے دماغ, اپنی سوچ, اپنے فکر کے حساب سے ایک نقشہ کھینچتا ہے. جب وہی شاعر کربلا شریف کی زمین کو دیکھتا ہے, کربلا شریف کی زمین کو اپنی نگاہوں کا سرما بناتا ہے, خامہ اٹھاتا ہے, قلم اٹھاتا ہے, ایک خوبصورت مصرع لکھتا ہے. کربلا کی زمین, شاعر نے قلم اٹھایا, کہا کہ یہیں پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے. یہ تمام تر شعر بہن حضرات بیٹھے ہیں. ایک ایک مصرع کی دعائیں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے, یہیں پہ نوکے سنا سے کلام ہونا ہے, یہیں حبیب کو عالی مقام ہونا ہے, یہیں پہ ہر کبھی احترام ہونا ہے, یہیں شکست ملے گی ستم کے لشکر کو, یہیں پہ فتح 72 کے نام ہونا ہے. اب ذرا سا بس قریب آ جائیے. کہاں کہ یہیں پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے, یہیں پہ نوکے سنا سے کلام ہونا ہے, یہیں حبیب کو عالی مقام ہونا ہے, یہیں پہ ہر کبھی احترام ہونا ہے, یہیں شکست ملے گی ستم کے لشکر کو, یہیں پہ فتح 72 کے نام ہونا ہے, یہیں خاک کو چومیں گے اولیاء اگر, یہیں پہ بگڑا ہوا سب کا کام ہونا ہے, یہیں پہ اکبر و عباس اصغر و قاسم, یہیں ہر ایک کو عشق امام ہونا ہے, یہیں پہ فیصلہ ہونا کہ حق و باطل کا, یہیں ذلیل تجھے فوج شام ہونا ہے, یہیں پہ آگے حکومت کے گھٹنوں پر, یہیں پہ شاہوں کو آنگن غلام ہونا ہے,
زمین خرید کے کربو بلا کی بولے حسین یہی یزید کا قصہ تمام ہو رہا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ بہت اچھا زندہ باد کربو بلا کی بولے حسین واہ یہی یزید کا قصہ یہی یزید کا قصہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین ارے انہیں دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم کو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے کہتے ہیں یا حسین اور محبت سے کہتے ہیں یا حسین بھائیوں کو حکم ہو رہا ہے میں پھر سے پڑھ رہا ہوں کہا کہ یہیں پہ دین پیغمبر کو عام ہو رہا ہے یہیں پہ نوکے سنا سے کلام ہو رہا ہے یہیں حبیب کو عالی مقام ہو رہا ہے یہیں پہ ہر نبی احترام ہو رہا ہے یہیں شکست ملے گی ستم کے لشکر کو یہیں پہ فتح 72 کے نام ہو رہا ہے یہیں خاک کو چومیں گے اولیاء آ کر یہیں پہ بگڑا ہوا سب کا کام ہو رہا ہے یہیں پہ اکبر و عباس اصغر و قاسم یہیں ہر ایک کو عشق امام ہو رہا ہے یہیں پہ آگے حکومت چلے گی گھٹنوں پر یہیں پہ شاہوں کو آ کر غلام ہو رہا ہے یہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے حق و باطل کا یہی زمین تجھے موجے شام ہونا ہے تو زمین خرید کے کربو بلا کی بولے حسین یہی یزید کا قصہ تمام ہو رہا ہے یہی یزید کا قصہ تمام ہو رہا ہے یہی یزید کا قصہ تمام ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس واسطے تقدیر پہ اترائے ہوئے ہیں زور سے بولے سبحان اللہ اس واسطے تقدیر پہ اترائے ہوئے ہیں سرکار کی امت میں جگہ پائے ہوئے ہیں اس واسطے تقدیر پہ اترائے ہوئے ہیں سرکار کی امت میں جگہ پائے ہوئے ہیں اور بازو ہے لٹا حضرت عباس کا پھر بھی پرچم اسلام کو لہرائے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بزم سرکار امام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نجم بھائی حسینی یاد سے ایک محترم کم جاگ جاتا ہے حسینی یاد سے ایک محترم کم جاگ جاتا ہے دلوں کے زخم کم ہوتے ہیں دلوں کے زخم کم ہوتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے چھڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے دنیا میں شہر ہوں دنیا میں شہر ہوں شہروں کی گراہٹ نہیں جاتی دنیا میں شہر ہوں شہروں کی گراہٹ نہیں جاتی میں لہجہ نظمی کروں دھلاہٹ نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کا جنگ سہولی حسینی لڑتے جب تک یہ گردن کٹ نہیں جاتی حسینی لڑتے کے یا حسین نہیں جاتی اور محبت سے یا حسین جب تک یہ گردن کٹ نہیں جاتی چار نے کہا اس واسطے تقدیر پہ اترائے ہوئے ہیں سرکار کی امت میں جگہ پائے ہوئے ہیں بازو ہے کٹا حضرت عباس کا پھر بھی وہ پرچم اسلام کو لہرائے ہوئے ہیں اور ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے ہم شہر بریلی کا نمک کھائے ہوئے ہیں ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے ہم شہر بریلی کا نمک کھائے ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے سپر ہے میری پاور ایران کے حملے سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے سپر ہے میری پاور ایران کے حملے سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں آئیے حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں تو لاتے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ شعر کا حکم ان کا ہی تھا کہ یہ شعر پڑھ دیجئے گا آئیے حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گیا کی زمین کا سفر طے کرتے ہیں جہاں کی بہت سے بڑی بڑی انقلاب شخصیتوں کے مالکان نے شعر و ادب کے حوالے سے خود کو باہر نکالا ملک بیرون ملک نبی کے نام کے چراغ کی پاکیزہ شمع کی لو
کو دیکھ دیا ہو انہیں میں سے بہت خوبصورت لہجہ ایک معتبر لہجہ ایک بااثر لہجہ جب وہ خوبصورت لہجہ مائک پہ آتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لہجہ مائک پہ صرف کھڑا ہے آواز کہیں اور سے آ رہی ہے شاعر اہل سنت شاعر مسلکی آقا حضرت کلاسیکل کا ماسٹر بلاسٹر جس کے ماں باپ نے اس کا نام نسیم الحق رکھا ہے دنیا اسے نسیم سحر گلابی کہتی ہے آئیے حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں استقبال کرنے نعرہ تکبیر زرار محبتوں کے ساتھ میں شاعر نے کہا صبح مغرور کو وہ شامتی کر دیتا ہے شورشیں چھین کے گمراہ بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے پھر ہاتھوں کو اٹھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسن سرکار امام حسین مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الشيخ فرما قال سمحان مصطفى ناظم الناس سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریف اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم